من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سورۃ مائدہ آیت نمبر 60۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ انہیں کہہ دیں، کیا میں بتلاؤں تمہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے بدتر لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ہاں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا، یہی لوگ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بدتر ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کتب تفاسیر میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آئے۔ یہود کہنے لگے کہ آپ کے دین کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس دین کے متعلق بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ چند انبیاء کے نام لیے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ نام لیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، چونکہ یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی سمجھتے ہیں تو آپ کا دین اور آپ کی تعلیمات سب سے زیادہ بدتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ انہیں کہیں کہ میں بتلاؤں تمہیں کہ بدتر کون ہے؟ تو بدتر وہ ہیں جو اللہ کے ہاں جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہی یہود ہیں۔ قرآن کریم میں 1 سے زائد مرتبہ کہا گیا کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا، اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، اور یہی یہود ہیں کہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اصحاب سبت کے نام سے جو مشہور ہے بنی اسرائیل کے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حکم تھا اصحاب سبت، یہ دریا کے قریب ایک بستی تھی ایلیا، آج بھی ایلات کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے، کہ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، باقی دن شکار کریں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، ہفتے کے دن مچھلی پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی تھی، ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے تھے، اور ہفتہ جیسے ہی ختم ہوتا ہفتے کا دن، وہ مچھلی ایسے غائب کہ ان کے ہاتھوں میں بھی نہ آتی۔ تو ہیلے اور بہانے سے انہوں نے کیا کہ اس دریا کے ساتھ ایک ندی بنائی اور ایک حوض میں وہ پانی چھوڑ دیتے، تو پانی کے ساتھ وہ مچھلیاں بہہ کر اس حوض میں آ جاتی، اور جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا تو وہ بند کر دیتے۔ اب حوض کے اندر مچھلیاں جمع رہ جاتی تھیں، تو وہ پانی بھی کم، مچھلیاں بھی زیادہ۔ تو پھر جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا تو اتوار کے دن وہ مچھلی پکڑ لیتے تھے اس حوض سے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ کام بھی درست نہیں ہے، منع ہے تو منع ہے، نہیں پکڑنا، نہ ہی کوئی ہیلے بہانے کوئی تلاش کرنے ہیں، منع ہے۔ لیکن یہ قوم نہ مانی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کہ جو جوان تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور جو بوڑھے تھے انہیں اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ اب یہ بات من گھڑت ہے کہ موجودہ جو بندر ہیں یہ اسی نسل سے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ موجودہ بندر اس نسل سے نہیں ہے، موجودہ خنزیر اس نسل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتے ہیں اس قوم کو صرف 3 دن زندہ رکھتے ہیں عبرت کے لیے۔ 3 دن کے بعد وہ بالکل اس کا ختم کر دیتے ہیں، جڑ سے وہ اس کی نسل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس نبی پر یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، عذاب آیا بندر اور خنزیر کی صورت میں۔ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو وَذَرُوا الْبَيْعَ، معاملات چھوڑ دو، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، جمعہ کی طرف آؤ، حکم برابر ہے۔ اور وہاں حکم عدولی ہوئی، وہاں حکم عدولی ہوئی، خنزیر اور بندر بن گئے۔ یہاں حکم عدولی ہو رہی ہے، شکلیں صورتاً نہیں بدل رہی، دل ایسے ہی ہے۔ معذرت کے ساتھ شکلیں نہیں بدلی، کیونکہ میرے نبی کی دعائیں ہیں، میرے نبی کے صدقے، میرے نبی کے محابے وہ دعائیں ہیں جو رو رو کر میرے نبی نے امت کے لیے مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا۔ لیکن آج شکلیں تو نہیں بدلی، لیکن کام وہی خنزیر اور بندروں والے ہیں، دل وہی خنزیر اور بندروں والے سخت ہو چکے ہیں، محرومیت کے اعتبار سے وہی اس درجے پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو، پہلی اذان، معاملات ختم کر دینا واجب ہے، اور سعی الی الجمعہ یہ واجب ہے، معاملات کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے کوئی خرید و فروخت کر لیا تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا، کراہۃ التحریمی اقرب الی الحرام، مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ آج ہم بہانے بناتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیت للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ معاملات چھوڑ دو، ختم کر دو، اب فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ہمارا بہانہ یہ ہوتا ہے 2-3 ملازم ہیں، ایک کو اس مسجد بھیج دیا جہاں 1 بجے ہے، دوسرے کو بھیج دیا 1:30 بجے پہ، دوسرے کو بھیج دیا 2 بجے پہ۔ اب دکان کھلی ہوئی ہے، قرآن کا منشا کیا ہے، میرے رب کا منشا کیا ہے؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، معاملات بند کر دو، دکان بند کر دو۔ قرآن کا منشا یہی ہے۔ پھر ایک ہیلے اور جواز کے طور پر نکالا ہے کہ امت کو گناہ سے بچایا جائے کہ پہلے بیان ہو جاتا ہے، بہت سی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ پہلے بیان ہو جاتا ہے، بیان کے بعد پہلی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر یہ ہے کہ دوسری اذان ہوتی ہے، تاکہ یہ ایسا ہو کہ حرام کی طرف نہ چلے۔ یہاں تک کہ کتب فتاوی میں یہ بات بھی ملتی ہے، گو کہ جمہور علماء کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ اگر کسی نے جمعہ کے بعد نکاح پڑھایا، فقہا نے لکھا ہے اس کا نکاح نہیں ہوا۔ نکاح، النکاح من سنتی، پیارے نبی کی سنت ہے۔ النکاح شطر الایمان، کہ نکاح نصف ایمان ہے۔ ایسی عبادت کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ پہلی اذان کے بعد جمعہ سے پہلے، نماز سے پہلے اگر کسی نے کیا نکاح تو وہ نکاح کل عدم سمجھا جائے گا، دوبارہ نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج تو یہ ہے کہ ہم نکاح تو یہ عبادت تو دور کی بات ہے، صرف اس نظریے پر کہ گاہک آئے گا تو چلا جائے گا۔ وہاں تو یقینی تھا نا کہ یہ ہفتے کے دن مچھلی یقینی مل سکتی تھی انہیں، یہاں گاہک بھی یقینی نہیں ہے، پتہ نہیں آئے یا نہ آئے۔
جس کی وجہ سے ہم دکان نہیں بند کر رہے، گاہک یقینی تو نہیں ہے نا۔ وہاں ہفتے کے دن مچھلی یقینی تھی، ہاتھوں میں تھی، پکڑ سکتے تھے اور ہاتھ مارتے تو 5-6 مچھلیاں آ سکتی تھی۔ ان یقین کی وجہ سے کہ ارتکاب کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب مسلط کیا۔ آج ہم شک میں ہیں کہ شاید جمعہ کے لیے جائیں گے تو گاہک آ جائیں گے، شاید یک جمعہ کے لیے جائیں گے تو پھر اگر دکان بند ہوئی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ کتنی ناانصافی ہے، کتنی ناانصافی ہے۔ اور پھر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے معاشرے سے جمعہ کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا۔ ورنہ جمعہ کی جب چھٹی ہوتی تھی ہمیں بھی یاد ہے کہ بڑا اہتمام ہوتا تھا جمعہ کی تیاری کے لیے۔ آج کوئی اہتمام نہیں ہے، وہیں سے جا رہے ہیں ایک کے ہاں۔ اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ایک کے ہاں ہفتے کا دن معظم ہے، دوسری قوم کے ہاں اتوار کا دن معظم ہے، مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن ہے۔ ہم نے ہفتے اور اتوار کی چھٹی تو رکھ لی، جمعہ کی چھٹی نہیں رکھی۔ یہ جمعہ کے خود قاتل بنے بیٹھے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، فیکٹری، دکان، کام جمعہ کے دن کھلا ہوا ہے، جمعہ کی اذان سے پہلے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، کہ جمعہ کے بعد اب حکم یہ ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور پھر کاروبار کرو اور رزق کے حلال تلاش کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے تو کام کرتے ہیں، جمعہ کے بعد بھی کھانے کا ٹائم ہے، بچوں کے ساتھ جا کے کھانا کھائیں گے۔ جمعہ کے بعد دکان بند ہے، جمعہ سے پہلے کھلی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جمعہ سے پہلے بند ہونی چاہیے، جمعہ کے بعد کھلنی چاہیے۔ ہمارا عمل اس کے برعکس ہے۔ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ بھلے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلے ہم صدقات دیتے ہیں، جب ہمارے معاشرے میں ہمارے دلوں سے، اب ہوتا یہی ہے کہ جمعہ کی جو 2 رکعتیں ہیں اور ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، ایک قول کے مطابق 2 رکعتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے خطبے کے سننے میں رکھا ہے۔ اب جو آیا ہی دوران خطبے ہے تو وہ کیا سنے گا خطبہ؟ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر خطبہ رہ گیا ہے تو اس مسجد کو چھوڑ دو، دوسری مسجد میں چلے جاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جلدی میں پڑھ لیں بس ختم۔ ہمارے معاشرے سے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے، ہمارے دلوں سے جمعہ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، اور ہم یہود و نصارہ کی نقالی پر ہفتے اور اتوار کے دن پر چل پڑے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، وَإِذَا اور جب، جَاءُوكُمْ آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وقد دخلوا وقد اور تحقیق داخل ہوئے وہ، بالکفر کفر کے ساتھ، وہم قد اور وہ تحقیق خرجوا بہ نکلے اسی کفر کے ساتھ، واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتے ہیں، بما کانوا ساتھ وہ جو کہ ہیں، یکتمون چھپاتے۔ منافقین کا تذکرہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی تعلیمات پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کہ جب وہ آئے تھے تو کفر کے ساتھ آئے تھے، جب نکلے تھے تو کفر کے ساتھ نکلے تھے۔ پیارے پیغمبر کی مجلس ہے، کتنی عظیم مجلس، پیارے پیغمبر کی نظر شفقت ہے، کتنی عظیم شفقت، پیارے پیغمبر کے ساتھ پھر صحابہ کرام کی جماعت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور مسجد نبوی مقدس مقام ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی میرا رب فرما رہا ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کہ جب وہ آئے تھے تو کفر پر تھے، جب آپ سے نکلے تب بھی کفر پر تھے۔ آج ہم بھی کسی کے تھوڑے سے چھوٹے سے عمل کو دیکھ کر بس کہتے ہیں اندھے مقلد بن جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہی بیڑا پار کرے گا ہمارا، یہی ہے اب معاشرے کو ملک کو ان چیزوں سے نکال دے گا۔ بھئی کچھ پتہ نہیں ہے، تحقیق ضروری ہے، اس کے اعمال پر واقفیت ضروری ہے، اس کے کردار اور اس کی سیرت اور اس کی صورت کی جانچ پڑتال ضروری ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آئے تھے تو کفر کے ساتھ تھے، جب نکلے تو کفر کے ساتھ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، جو وہ دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔